بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک مالدار شخص حج کرنے گیا۔ وہاں پر اس نے ایک مشہور زمانہ دیانتدار اور امانت دار آدمی کے پاس عرصے سے واپسی تک کے لیے 1000 دینار رکھوائے۔ اس کے بعد وہ وقوف عرفہ کے لیے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو امانت دار شخص کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس نے اس امانت دار شخص کی اولاد سے اپنے دیناروں کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس کا کوئی علم نہیں۔ اس نے مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے علماء کا ملین سے رجوع کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نصف شب کو زمزم کے پاس جاؤ اور اس امانت دار شخص کا نام لے کر پکارو۔ اگر وہ نیک اور جنتی لوگوں میں سے ہوا تو پہلی پکار پر ہی جواب دے گا۔ اس شخص نے زمزم کے کنارے پر کھڑے ہو کر اس کو آواز دی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ علماء کے پاس واپس آیا اور جواب نہ آنے کی خبر دی تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں تو خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ امانت دار جہنم میں نہ چلا گیا ہو۔ آپ یمن چلے جاؤ، وہاں ایک کنواں ہے جسے چاہ برہوت کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کنواں جہنم کے منہ پر واقع ہے۔ وہاں جا کر رات کو اس امانت دار کا نام لے کر آواز دو، وہاں پر ضرور جواب مل جائے گا۔ وہ شخص یمن چلا گیا، لوگوں سے پوچھ کر چاہ برہوت تک پہنچا۔ رات کو امانت دار کا نام لے کر آواز دی تو اس نے جواب دیا۔ اس شخص نے کہا کہ میری اشرفیاں کہاں ہیں؟ امانت دار نے کہا میں نے انہیں اپنے گھر کی فلاں جگہ پر زمین میں دفنا رکھا ہے، کیونکہ میں نے اپنی اولاد کو امانت دار نہ سمجھا، لہٰذا تم جاؤ اس جگہ کو کھودو، تمہیں تمہاری اشرفیاں مل جائیں گی۔ اس شخص نے کہا یہ تو بتاؤ کہ تم یہاں جہنمیوں کی جگہ کیسے پہنچے جبکہ لوگوں کا گمان تمہارے نیک اور جنتی ہونے کا تھا؟ امانت دار نے کہا میری ایک تن دست اور غریب بہن تھی، میں نے اس سے قطع تعلق کیے رکھا تھا، اس پر کبھی رحم نہیں کھایا نہ کبھی صلح رحمی کا خیال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا میں مجھے اس جگہ جہنمیوں کے درمیان پہنچا دیا۔ ایک مرتبہ کسی چور نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر سے دراہم چرا لیے۔ گھر والوں نے فطری طبی تقاضے کی پیش نظر اس چور کو بددعائیں دینا شروع کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے چور کو بددعائیں دینے سے گھر والوں کو منع کرتے ہوئے شفقت و رحمت پر مشتمل یہ کلام ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، اگر اس چور نے کسی شدید مجبوری اور ضرورت کی وجہ سے یہ چوری کی ہے تو آپ اس کے لیے اسی مال میں برکت ڈال دیں، اور اگر اس نے یہ چوری خوف خدا نہ ہونے اور گناہ پر تجری ہونے کی وجہ سے کی ہے، یعنی عادی چور ہے، تو اے اللہ آپ اس کو توبہ کی توفیق دیتے ہوئے اس کی یہ چوری یعنی چوری والا گناہ آخری گناہ بنا دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے چور کو جو بددعائیں دیں در حقیقت یہ چور کے لیے دعائیں خیر تھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مذکورہ کلام میں فرمایا اے اللہ، اگر چور نے اپنی کسی شدید حاجت و ضرورت سے مجبور ہو کر یہ چوری کی ہے تو اے اللہ آپ اس مال میں چور کے لیے برکت ڈال دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اگر اپنا مال معاف کر دیتے تو بھی یہ بے مثال شفقت و رحمت ہوتی، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے صرف مال معاف کرنے پر اکتفا نہ کیا بلکہ یہ دعائیں خیر دی کہ یہ مال چور کے لیے موجب برکت بن جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کلام میں اپنے غم و غصے کا اظہار یوں فرمایا کہ اگر اس چور نے یہ چوری بغیر ضرورت کے کی ہے اور گناہوں کی عادت و جرت اس چوری کا سبب ہے تو اے اللہ آپ اس چور کو توبہ کی ایسی توفیق دیں کہ یہ چوری اس کی آخری چوری ہو اور اس کے بعد وہ نیک و صالح بن جائے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔